السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے سلفی کیوں لگایا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں اس سے قبل بھی وضاحت آ چکی ہے۔ سلفی یہ سلف سے ہے، اور سلف سے مقصود صحابہ کرام، ہمارے سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اور جو ان کے منہج پر، ان کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہوں، عقیدے میں، عبادات میں، سلوک میں جو صحابہ کے منہج پر قائم ہوں، وہ سلف کی تعریف میں آتے ہیں۔ تو سلف سے مقصود صحابہ اور جو ان کے منہج پر عمل پیرا ہوں، وہ سلف کہے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ سلف کے لغوی معنی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی سلف کا ہے صحابہ اور صحابہ کے منہج اور طریق پر عمل کرنے والے، جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراق امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، کہا تھا ستفترق امتی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک کے علاوہ۔ صحابہ نے پوچھا تھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریق پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جو ہے سلف سے مخصوص صحابہ کرام ہیں، جن کے جو ہے طریق پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اور یہ طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر لوگ تمہارے جیسا ایمان لے آئیں تب وہ ہدایت یاب ہوں گے۔ تو اصل معیار حق و باطل کا پہچاننے کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کا منہج ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج پر عمل پیرا ہیں، وہ سب سلف کہلاتے ہیں۔ تو صحابہ اور صحابہ کے منہج پر عمل کرنے والوں کو سلف کہتے ہیں۔ یہ واضح، اولاً تو یہ حقیقت واضح ہونا چاہیے۔ جو ہے جہاں تک معاملہ ہے آپ کے سوال کا کہ میں سلفی کیوں اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہوں، تو اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ اولاً تو یہ کہ میں نے جامعہ سلفیہ بنارس سے تعلیم حاصل کی ہے، اور بر صغیر ہند میں علماء کا عام طور سے یہ وصول رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے کہ جس ادارے سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس ادارے کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، اس ادارے کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، علماء کا عام وصول ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند جو دیوبندی فرقے کا سب سے بڑا عظیم اور مرکزی ادارہ ہے، اس سے فارغ ہونے والے علماء اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھتے ہیں، کہ دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے والے محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تھے، اس لیے وہ قاسمی لکھتے ہیں۔ ان سے کوئی نہیں پوچھتا تم قاسمی کیوں لکھتے ہو، قاسمی لکھتے ہیں۔ اسی طرح ندوۃ العلماء لکھنؤ کا عظیم ادارہ ہے، وہاں سے استفادہ کرنے والے فارغ ہونے والے طلباء اپنے نام کے ساتھ ندوی لکھتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ ندوی لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہونے والے طلباء اپنے نام کے ساتھ عمری لکھتے ہیں، عمر آباد سے عمری لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی سے فارغ ہونے والے طلباء اپنے نام کے ساتھ جو ہے سنابلی لکھتے ہیں۔ اسی طرح بر صغیر میں جامعہ رحمانیہ دہلی ایک عظیم ادارہ گزرا ہے،
جو ہے تقسیم سے پہلے، تقسیم ہند سے قبل، اور بڑے بڑے جید علماء وہاں سے پیدا ہوئے، وہ اپنے نام کے ساتھ رحمانی لکھتے رہے ہیں، رحمانی لکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے بر صغیر میں علماء کا یہ کے درمیان یہ متعارف رہا ہے کہ جس ادارے سے وہ فارغ ہوتے تھے، جس ادارے سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اس ادارے کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اس طرح سے رحمانی، کوئی ندوی، کوئی قاسمی، کوئی جو ہے عمری، کوئی سنابلی، کوئی اس طرح سے جو ہے لکھنے کا جو ہے عام طور سے رواج رہا ہے۔ اور یہ ایک طرح کا یہ ہوتا تھا کہ فلاں اس طرح کا یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ فلاں ادارے سے اس کے منہج، اس کا طریقہ کار اور اس کی تعلیم کا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اتجاہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ عام طور سے کلی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ رہا ہے۔ تو جامعہ سلفیہ سے فارغ ہونے والے طلبہ اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی جامعہ سلفیہ سے استفادہ کیا ہے، اس لیے میں بھی اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھتا ہوں۔ تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے، میں یہ نہیں سمجھ پاتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، جیسا میں نے وضاحت کی کہ سلفی یہ سلف سے ہے، یہ نسبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف، کہ جب کہ امت مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف ٹولیوں میں بٹ گئی اور لوگوں نے اپنی اپنی نسبت دوسروں کی طرف کر لی، تو صحیح اسلام کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اس کے لیے منہج واضح ہونا چاہیے، منہج کی وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا منہج ہے۔ کسی دوسروں کو عام طور سے آج کل ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اپنا منہج واضح نہیں کرتے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں کہ میں کون ہوں، ہر ایک کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، جہاں گئے ان کا بھیس اختیار کر لیتے۔ تو انسان کو آج منہج کی ضرورت ہے اور اس سے پتہ چلے تاکہ جو ہے کس کا منہج صحیح ہے، کس کا منہج صحیح نہیں ہے۔ اس کی وضاحت آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا تھا، جیسا صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ روایت امام مسلم نے روایت کی ہے، ان العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ علم حاصل کرنا یہ دین ہے، لہذا تم یہ دیکھو کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو، کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو جو ہے۔ تو جو ہے استاذ کا جاننا، اس کے منہج کا سمجھنا ضروری ہے، تاکہ صحیح دین حاصل کرو، صحیح لوگوں سے دین حاصل کرو۔ تو بہرحال منہج کی وضاحت یہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اندھیرے میں نہ رہیں۔ اور ناچیز کو یہ کے سامنے یہ شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، جو ہے کہ میں جو ہے صالحین کو سے محبت رکھتا ہوں، صالحین کو، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، گرچہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اس درجے کو نہیں پہنچ چکا ہوں، لیکن اس امید سے ان سے محبت رکھتا ہوں، ان کی طرف نسبت کرتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی مجھے کیا میرے اندر بھی وہ صلاح و تقوی پیدا کر دے۔ وہ صلاح و تقوی اللہ تبارک و تعالی سے اس امید پر کہ اللہ تعالی وہ صلاح و تقوی، وہ طریقہ کار ہمیں بھی عطا کر دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔